اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے. بھائی نہ میں 40 سال کی ہوں، نہ میں 50 سال کی ہوں. عورتوں سے نہ تو کبھی ان کی عمر پوچھتے ہیں اور مردوں سے نہ کبھی ان کی سیلری پوچھتے ہیں. شاید آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہ ہوتی چند ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے مجھے للکارا، جنہوں نے مجھے جو ہے وہ اس سمت میں لا کے کھڑا کیا. میں یہ بالکل دل سے جذبے کے ساتھ صرف آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں اور مجھے کوئی لالچ نہیں اپنے اللہ سے. مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے میں اس میں خوش ہوں. میرے اندر کا جو بچہ ہے وہ بھی باہر آتا ہے. کبھی کبھی میں جو ہے وہ آپ کو کھیلتی ہوئی بھی نظر آؤں گی، مسکراتی بھی نظر آؤں گی. دوسرے میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہوں. تو آپ کیسے ہنس سکتی ہیں، آپ کیسے گا سکتی ہیں، آپ کیسے جو ہے وہ خوشی محسوس کر سکتی ہیں؟ میں مطلب 4 بندوں میں کھڑی ہو کے نہیں ہنس سکتی، میں کہیں باہر جا کر جو ہے وہ شاپنگ نہیں کر سکتی، میں کیا بن گئی ہوں؟ اگر آپ 60 سال کے ہیں تو 60 سال میں جئیں، اگر آپ 20 سال کے ہیں تو 20 سال میں جئیں. یہ جو چھوٹی عمر میں بڑی باتیں کرنا اور بڑی عمر میں چھوٹی باتیں کرنے والا حساب ہے نا، اس کو بند کر دیں. کیونکہ بڑی عمر کے لوگ جب چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا تو اپنی عزت کھو دیتے ہیں، اور چھوٹی عمر کے لوگ جب بڑی باتیں کرتے ہیں نا تو وہ اپنی عزت کھو دیتے ہیں. تو اس لیے اپنی عمر کے حساب سے بات کیا کریں. آپ کی جتنی عمر ہے اتنا حساب جو ہے وہ لگا کے اس پہ بات کریں. ہاں اگر آپ کوئی جینیس ہیں، آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی پروفیسر ہیں، تو پھر آپ اپنے جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو آپ کا ایک سیٹ اپ ہے، جو آپ کا اپنا ڈومین ہے، آپ اس میں رہتے ہوئے بات کریں گے. جیسے کہ میں ہوں ایک ماہر نفسیات ہوں، میری عمر جو بھی ہے، لیکن میں اپنی عمر کے حساب سے نہیں، اپنے تجربے کے حساب سے بات کروں گی، اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے بات کروں گی، اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کروں گی. چاہے میرا 20 سال میں ہی وہ ایکسپیرینس ہو گیا ہو، چاہے میں جو ہے وہ اب 32-33 سال کی ہوں، تو میرا جو ہے وہ اس 33 سال میں اور اگلے 34 جو میں لگ جاؤں گی، تو یہ 34 سالوں میں جو ہے وہ میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہو، میں اسی حساب سے جو ہے وہ بات کروں گی. میں اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جاؤں گی، نہ میں اس سے پیچھے آؤں گی. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ 50 سال کی عمر کی عورتوں والی باتیں کرتی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے. بھائی نہ میں 40 سال کی ہوں، نہ میں 50 سال کی ہوں. 34 سال میری عمر ہے، اور اس عمر میں میرے ایکسپیرینسز زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میرا لائف سٹائل، دوسرے میرے اوپر آنے والے معاملات اور حالات جس سے اللہ نے مجھے گزارا، اور تیسرے میری سٹڈیز نفسیات جس کو میں نے پڑھا ہے. جب یہ تینوں چیزیں کسی انسان کی ذات میں مکس ہو جائیں تو پھر وہ 30 سال والی بات نہیں کرتا، پھر وہ 50 اور 60 سال والی بات کرتا ہے. ذہن میں رکھیے گا، اس کا تجربہ بڑا ہو جاتا ہے. تو تجربہ آپ کی عمر سے نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے، تو آج میں نے اس کا بھی جو ہے وہ جواب دے دیا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جائے اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے یا ہائی لائٹ کیا جائے. کسی کی عمر جو بھی ہے، عورتوں سے نہ تو کبھی ان کی عمر پوچھتے ہیں اور مردوں سے نہ کبھی ان کی سیلری پوچھتے ہیں. یہ چیزیں عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتی ہیں. ذہن میں رکھیے گا. عورت کو جو ہے نا وہ جتنے مرضی سال کی ہے، وہ نظر آ رہی ہے نا، جیتی جاگتی نظر آ رہی ہے، سانس لے رہی ہے، زندہ ہے، تو وہ عورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جو ہے وہ آپ کو پھر بھی کوئی ٹیز ہو رہی ہے، تو میں نے آج آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ میری عمر کیا ہے. اور عمر پہ جو ہے وہ سوال کرنے والے جو ہے وہ اب مزید جو ہے اس پہ اپڈیٹ نہیں کریں گے کوئی، اور نہ بات کریں گے، کیونکہ یہی سچائی اور حقیقت ہے. ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. اس کے بعد یہ جو 50 سال اور 60 سال والی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ مجھے کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ میری ایج کے جو لوگ ہیں نا وہ ابھی تک بغیر شادی شدہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہیں. عورتیں، لڑکیاں، ان کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ان کے تو بچوں کی تو دور کی بات ہے کہ مطلب جو ہے وہ ان کے رشتے نہیں آئے ہیں. وہ اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ کس طرح مجروح کر کے اپنے بھائیوں کے گھروں پر بیٹھی ہیں، یہ وہی جانتی ہیں. تو شادی کی جو بہترین عمر ہے نا میری، کیونکہ شادی جو ہے وہ 21 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، 22 سال کی عمر میں، تو مجھے تو مطلب اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا اس ٹائم، شادی اور معاملات یہ چیزیں. لیکن کچھ بچے جن پہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے بڑھ کے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. اسی لیے جب آپ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ہرانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. شاید آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہ ہوتی چند ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے مجھے للکارا، جنہوں نے مجھے جو ہے وہ اس سمت میں لا کے کھڑا کیا کہ مجھے سامنے آنا چاہیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے. اور مجھے ورنہ اپنا نام بنانے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، مجھے شہرت کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 64 ملین پہ آپ کی ویڈیو جا رہی ہے، 55 ملین پر آپ کی ویڈیو جا رہی ہے. میرا اللہ جانتا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے کتنے فالوئنگ ہے، مجھے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. میں یہاں خدمت خلق کے لیے بیٹھی ہوں. میں نہ یہاں ویوز بٹورنے بیٹھی ہوں، نہ میں یہاں پر جو ہے وہ فالوئنگ لینے بیٹھی ہوں، نہ مجھے ڈالروں سے کوئی ہے. میرے تینوں اکاؤنٹ مونیٹائز ہو چکے ہیں،
اور تینوں اکاؤنٹ سے مجھے پیسے آ رہے ہیں اور پیسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, میں نے نہیں نکلوائے. کیسی بات ہے؟ مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں یہ بالکل دل سے جذبے کے ساتھ صرف آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں, اور مجھے کوئی لالچ نہیں اپنے اللہ سے. مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے میں اس میں خوش ہوں. تھوڑا کھاتی ہوں, سادہ کھاتی ہوں, صاف ستھرا کھاتی ہوں, رات کو سوتی ہوں, صبح اٹھتی ہوں, خوش رہتی ہوں اور لوگوں کی خدمت کرتی ہوں. بس یہ میری زندگی ہے. اس سے آگے میری زندگی نہیں ہے, اس سے آگے میری لائف نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی خوش ہونے کے لیے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز لازمی رکھتی ہوں. کبھی کبھی خوش ہونے کے لیے جو ہے وہ مجھے اپنی زندگی کے مختلف پہلو جس میں میرے اندر کا جو بچہ ہے وہ بھی باہر آتا ہے. کبھی کبھی میں جو ہے وہ آپ کو کھیلتی ہوئی بھی نظر آؤں گی, مسکراتی بھی نظر آؤں گی, ویڈیوز بناتی بھی نظر آؤں گی, کیونکہ میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں, میرا تعلق میڈیا سے ہے. تو مجھے دونوں اسپیکٹس کو اور دونوں پرسنالٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جو لوگ مجھے بالکل ہی ایز اے ماہر نفسیات لیتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک ٹی وی اینکر پرسن بھی ہوں, میں ایک جو ہے وہ آرٹسٹ بھی رہی ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ میرا پھر لائف سٹائل اور میرے بات کرنے کا انداز اور میرا کام, میرا پروفیشن اور میرا ورک, دونوں ہی جو میرے پروفیشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ میرے چلتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا گوش گزار کر دوں کہ جن کو یہ ہے کہ جی آپ کا ماڈل آپ لگتی ہیں اور ماڈل کی طرح سے, تو میں ماڈل کی طرح سے لگتی نہیں ہوں. میں بلکہ ایک ٹی وی اینکر ہوں. مجھے اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. دوسرے میں ایک ڈاکٹر ہوں, تو میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہوں. اس لیے عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی فضولیات اور فضول باتیں کر کے آپ دوسرے کا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو بہت سنجیدہ باتیں کرتی ہیں, تو آپ کیسے ہنس سکتی ہیں, آپ کیسے گا سکتی ہیں, آپ کیسے جو ہے وہ خوشی محسوس کر سکتی ہیں, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. جو آپ کو سچی اور کھری بات بتا سکتا ہے اس کو کیا اختیار چھن گیا کہ وہ نہیں ہنس سکتا؟ میں مطلب 4 بندوں میں کھڑی ہو کے نہیں ہنس سکتی؟ میں کہیں باہر جا کر جو ہے وہ شاپنگ نہیں کر سکتی؟ میں مطلب میں کیا بن گئی ہوں؟ میں ایک عام سی شخصیت ہوں. میں ہر جگہ میری آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں کسی شاپنگ مال میں بھی جاتی ہوں, میں ایسے ہی آزاد پھرتی ہوں. میں کبھی اپنے آپ کو قید رکھنا پسند نہیں کرتی اور نہ میں قید میں رہتی ہوں. تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط کرتے ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی آزادی غلط نہیں ہے جس میں آپ کسی کی غلط بات برداشت نہ کرتے ہوں. تو آپ لوگوں کو عزت نفس کے معاملے میں مجروح کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ کہ جتنی بھی برائیاں دکھتی ہیں مجھ میں یقین مانو بہت سی اچھائیاں کرنے کے بعد آئی ہیں. کیونکہ انسان جب اچھا ہوتا ہے نا, کسی کے ساتھ اچھائی کر کر کے تھک جاتا ہے, اور اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو اچھائی کا صلہ برائی میں دے رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ برے بن جاتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا جب بند کرتے ہیں تو لوگ آپ کو برا بنا دیتے ہیں. آج کے معاشرے کا برا بندہ وہ نہیں ہے جو بدتمیزی کرتا ہے, جو گالیاں بکتا ہے, جو دوسرے کے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث بن رہا ہے. آج کے وقت کا برا آدمی وہ ہے جو کسی کے قابو میں نہیں ہے, جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا, جس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. جہاں پر آپ کسی کی بات ماننے سے انکار کریں گے یا کسی کی جو ہے وہ بات سے اختلاف رائے رکھیں گے, وہیں وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا اور وہیں وہ آپ کو برا بنا دے گا. لوگوں کی عزت نفس کی قدر کرنا سیکھیں. خدا کے لیے لوگوں کو جینے دیں اور خود بھی خوشی سے جئیں.